یہ 8واں بیت ہے جی. ازل ابد نو صحیح کیتے سے ویک تماشے گزرے ہو. کہتے ہیں ازل کہتے ہیں جب اللہ پاک نے پہلی دفعہ کن کہہ کے آغاز ہوا. یہ ہمیں پتہ نہیں کب ہوا، کیونکہ اس زمین کی عمر صرف ایک سیارہ زمین کی عمر 5 یا 6 ارب سال ہے، اور انسان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 8000 سال سے زیادہ نہیں ہے. کب اس نے کہا، کب اس نے ازل بنایا؟ ازل اس کو نہیں کہا جا سکتا، اس کا تو پتہ ہی نہیں کب سے ہے، اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا. میں نے غالباً دوسری نشست میں یہ بات بیان کی، اس کو تعین نہیں کیا جا سکتا. ازل ہمارے لیے ہے کہ ہمارا کب ابتدا ہو، ہماری روحوں کو کب تخلیق کیا گیا، یا انسانوں کی روحوں کو کب تخلیق کیا گیا. ابد جب اس ہم نے ختم ہو جانا ہے، سب کچھ اڑا دینا اس نے، قیامت آ جانے. جب میں نے ازل اور ابد کو صحیح طرح سمجھ لیا اور اس کے تماشے دیکھ لیے، میں نے ازل سے لے کر ابد تک کے سارے تماشے دیکھ لیے ہیں. سلطان اور عارفین حضرت سخی سلطان بہو اس بیت میں پہلے مصرعے فرماتے ہیں، ازل سے ابد تک صحیح کیتوں سے، صحیح مطلب درست کیا، کیتوں سے کیا میں نے، ویک تماشے گزرے. میں نے ازل سے ابد تک تمام جو کچھ ہو چکا سب دیکھ لیا ہے، اس کو آپ نے تماشا کہا ہے. 14 طبق دلے دے اندر، حاویت سے لے کر نسود تک سب کچھ اندر ہے. ٹھیک ہے، حاویت سے لے کر نسود تک سب کچھ تیرے اندر ہے. یہ بھی میں دوسری نشست میں بیان کر چکا ہوں. 14 طبق دلے دے اندر آتش لائے حجرے ہو. حجرہ کہتے ہیں کسی کا حجرہ بنانا اور بیٹھ جانا، حجرہ اسے کہتے ہیں. آتش کہتے ہیں آگ کو. تو 14 طبق دلے دے اندر ساری کائنات دل کے اندر ہے. جیسے میں نے اب کہا تھا غالباً دوسری نشست میں کہ انسان کائنات کبیر ہے اور یہ کائنات صغیر ہے. ساری کائنات انسان کے اندر ہے، غور و فکر کرے ہر چیز پا لیتا ہے اندر. لیکن میرے اندر آگ بل رہی ہے. آتش لائے حجرے ہو، میرے لوں کے حجرے کے لوں کے مطلب میرے جسم کے لوں میں آگ لگی ہوئی ہے. جنہ حق حاصل نہ کیتا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ پایا، او دوہیں جہانی اجڑے ہو. جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ کو نہ پایا، نہ پہچانا اور نفس مطمئنہ نہ حاصل کیا، وہ ان دونوں جہان سے اجڑ گئے. وہ اجڑ گئے تو مراد کی ہوتا ہے وہ اجڑا ہوا ہے، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. جو چھوڑ کے آیا وہ بھی خراب کر لیا، جو جانا ہے وہ بھی خراب کر لیا، جو یہاں رہا وہ بھی خراب کر لیا. عاشق غرق ہوئے وچ وحدت باہو، ویک تنہ دے مجرے ہو. عاشق وحدت میں غرق ہو گئے. یہ لوگوں کے مجرے کہتے ہیں کھیل تماشا ناچ گانا، یہ والا مجرے اس کو کہتے ہیں کہ عاشق ہوئے وچ وحدت باہو، دیکھ ان کے ڈرامے ہو. یہ دنیا داروں کے اور طالب عقبہ جو ہیں ان کے ڈرامے دیکھ کر، ان کی ہاتھ حرکتیں دیکھ کر یہ ان سے علیحدہ ہوئے اور وحدت میں غرق ہو کر اللہ سے جا ملے. عاشق کی بات کی ہے انہوں نے. عاشقوں کے بارے میں اللہ پاک نے ابلیس سے کہا تھا تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو روز الست استقامت سے اللہ پاک کے سامنے کھڑے رہے تھے. یہ میں کسی وقت تخلیق خیر و شر کسی وقت میں بیان کروں گا کہ کیسے خیر اور شر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو عاشق انہوں نے تماشے دیکھ کے جو دنیا دار کرتے پھر رہے ہیں
وحدت میں غرق ہیں، انہیں ان کے تماشوں سے، ان کے ڈراموں سے، ان کے مکاریوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو عارفین کا آخری اور انتہائی ذکر ہے۔ یہ آپ نے فتوحات مکیہ جلد 2 میں فرمایا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذاکرہ را انتہا ہو شد تمام، عارفین کا آخری ذکر ہو ہے۔ سب سے بڑا ذکر اس میں اللہ کا ہے یا اس میں اللہ ذات کا ہے؟ اب اس میں اللہ ذات کے 4 حروف ہیں، ایک الف ہے، 2 لام ہے، ایک ہے ہے۔ اب پہلا الف جدا کر دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، وہ بھی اس میں اللہ ذات ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ پہلا لام ذکر علیحدہ کر دیا جائے لاہو رہ جاتا ہے، وہ بھی اس میں اللہ ذات ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ اللہ کا نام ہے، اس میں اللہ ذات ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں لگتا۔ اور چوتھا ہو ہے، وہ بھی اللہ کا نام ہے، والاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو جو ہو کا ذکر ہے نا، ہم ہو کا ذکر ہی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں اللہ ذات سے 4 اسم ظاہر ہوتے ہیں۔ اول اس میں اللہ جس کا ذکر بہت ہی افضل ہے، جب اس میں اللہ سے الف جدا کیا جائے تو یہ اس میں للہ بن جاتا ہے۔ اس میں للہ کا ذکر فیض الہی ہے۔ جب اس میں للہ کا پہلا لام جدا کیا جائے تو لہو بن جاتا ہے، اس میں لہو کا ذکر عطائے الہی ہے۔ جب دوسرا لام بھی جدا کر دیا جائے تو یہ ہو بن جاتا ہے، اس میں ہو ذکر عنایت الہی ہے۔ ابتدا ہو، انتہا ہو، ہر کے با ہو علیحدہ علیحدہ ہے۔ می رسد عارفاں عرفاں، ہر کے با ہو شود۔ ابتدا بھی ہو ہے، انتہا بھی ہو ہے، جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف بن جاتا ہے۔ اب میرا پچھلا آپ نے یاد رکھنا ہے، نفس کے بارے میں جو ذکر کیا، نفس مطمئنہ کا،